خوشی سارے مسلمانوں کو ہے. ہمارے آقا کی تشریف آوری پر خوشی سارے مسلمانوں کو ہے. اور خوشی منانے کا انداز سب کا الگ ہوتا ہے. اب اگر گھر میں مہمان آئے ہیں تو خوشی عورتوں کو بھی ہوتی ہے, خوشی بچوں کو بھی ہوتی ہے, خوشی بڑوں کو بھی ہوتی ہے, لیکن انداز سب کے الگ ہے. اگر گھر میں مہمان آیا ہے تو عورتوں کی خوشی یہ ہے کہ آج سب سے بہترین کھانا بنایا جائے, حلوہ بنایا جائے, کھیر بنائی جائے, گوشت بنایا جائے, اور بھی کئی آئٹم بناتی ہیں آج کل, نام ہی نہیں آتے. اور بچوں کی خوشی, مہمان آ رہا ہے ان کی گاڑی پہ پھول ڈال دو اور مالائیں پہنا دو, گلیوں میں اچھل رہے ہیں, یہ بچوں کی خوشی ہے. ایک جو گھر کا سنجیدہ بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی خوشی کیا ہوتی ہے, آج مہمان آئے ہیں, آج تارا نگر والوں خوش قسمتوں, آج مفتی مستقیم آئے ہیں, آج ہم ان کی باتوں کو سنیں گے, آج ان کے تجربات کا فائدہ اٹھائیں گے, آج ان کے مشاہدات کا فائدہ اٹھائیں گے. اب ان کے پاس بیٹھیں گے اور معلوم کریں گے آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. ہم جامع مسجد کے امام سے معلوم کریں گے کہ تارا نگر جو آئے ہو مقصد کیا ہے, کیا لفافہ لینے آئے ہو یا کوئی اور آپ کا مقصد ہے. تو جو گھر کا بڑا سنجیدہ ہوتا ہے وہ مہمان کے پاس بیٹھ کر اس کی تجربات, مشاہدات اور اس کی باتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مقصد معلوم کرتا ہے. مقصد کیا ہے, کیوں آئے ہو. اگر برادر نسبتی ہو بتاؤ کیوں آئے ہو, ماموں ہو تو بتاؤ کیوں آئے ہو, مولانا صاحب ہو تو بتاؤ کیوں آئے ہو. سمجھ گئے مجھے, اب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ہم کو بھی ہے, خوشی علماء دیوبند کو بھی ہے, لیکن علماء دیوبند کو جو خوشی ہے وہ خوشی کا جو انداز ہے وہ سنجیدہ لوگوں والا ہے, وہ بڑے لوگوں والا ہے. تیری خوشی تو تو ربیع الاول میں مناتا ہے, یا تو عورتوں والی خوشی ہے کہ پکوان میں لگ جاتا ہے, مالینے میں لگ جاتا ہے, حلوے میں لگ جاتا ہے, پوری میں لگ جاتا ہے, یا پھر بچوں والی خوشی ہے, پھول لگاتا ہے, گلیاں سجاتا ہے, تمہیں لگاتا ہے اور اچھلتا کودتا ہے. یہ بچوں والی خوشی ہے. ارے تو کتنی بھی پگڑیاں باندھ لے, چاہے وہ براؤن کلر کی ہوں یا مٹیالی ہوں یا کالی ہوں, لیکن تو علماء دیوبند کے آگے ابھی بچے کا بچہ ہے. میں نے شیطان کا بچہ نہیں کہا, کھوٹے کا پتر نہیں کہا, میں نے کہا بچے کا بچہ ہے. وہ شیخ شادی کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت, 40 سال عمر عزیزت گزشت, مزاج تو حال طفلی نگشت. ترجمہ کروں, خالی باشام کروں ترجمہ. آئیاں تو ڈیڑیوں ہو گو لیکن تیرے اندر ٹاپرا والی عادت کون گئی. یہ شیخ شادی کہتے ہیں کہ 40 سال کا تو ہو گیا لیکن بچوں والی حرکتیں نہیں گئی تیرے اندر سے, لڑکپن نہیں گیا, بچپن نہیں گیا. علماء کرام فارسی کو تو دفنا دیا. میں گیا یہاں گجرات میں کنکلیشور کے پاس, شیخ الحدیث میں نے دامت برکات اللہ لیا, کہنے لگے ہم نے فارسی کو دفنا دیا. میں نے کہا خزینہ تھا اس لیے دفنا دیا. وہ خزینہ تھا, اس میں تمہارا تو ہے, تمہاری ہسٹری, تمہاری تاریخ, تمہارا بسا, تمہارا علم, تمہارا جغرافیہ, تمہاری تہذیب, تمہارا تمدن, تمہاری ثقافت تھی. اگر دفنا دیا ہے تو وہ خزانہ تھا, خزینہ تھا. شیخ شادی شیرازی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں, 40 سال عمر عزیزت گزشت, مزاج تو حال طفلی نگشت. اور آگے بھی بڑی پیاری بات کہی. ہمارے میں نے 2 سال فارسی پڑھی, بڑے مزے لے کر استاد پڑھایا کرتے تھے. ہم با ہوا و ہوس ساختی, دم با مسالے نہ برداختی. کہتے ہیں 40 سال کا ہو گیا لیکن تو ابھی خواہش نفس کے پیچھے چل رہا ہے. ایک گھڑی کے لیے بھی تو جو ہے نیکی کے ساتھ مشغول نہیں ہوا. داڑھی سفید ہو گئی لیکن دل ویسا کا ویسا, کالا کا کالا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں. تو خوشی سب کو ہے, انداز الگ الگ ہیں.
تم نے خوشی منائی چوک پر، ہم کسی چوک پر نبی کی میلاد ہونا توہین سمجھتے ہیں، اور ہم نبی کی ولادت کی خوشی اس طرح مناتے ہیں کہ نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، تاکہ اس سیرت سے ہمیں روشنی ملے، ہماری زندگی کی راہیں ہموار ہو جائے۔ جس طرح وہ گھر کا بڑا سنجیدہ آدمی معلوم کر رہا تھا مہمان سے، آنے والے سے، تیرا مقصد کیا ہے، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آئے تو یہ مہینہ بابرکت بن گیا، یہ بہار آفرین مہینہ بن گیا، یہ پر نور مہینہ بن گیا۔